کل میں ایک میرے جاننے والا ہے، میں ایسے اس سے بات کر رہا تھا، میرے جاننے والے بھی سارے ایسے ہی ہیں، تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا حضرت آپ کے سوچنے کا انداز اور ہے، دنیا کے سوچنے کا انداز اور ہے، یہ ایک نظام ہے، دنیا کا نظام. مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے اندر اسی طرح ایک نظام چلتا ہے، آپ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کیا نظام؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھیں آپ. اس نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو دکھائی. کس کی؟ سلطان برونوئی. اس کی مجھے ویڈیو دکھائی. اس میں تھا کہ میرا خیال اس نے کوئی $500 بلین یا کتنے ڈالر کی اس نے گاڑیاں خریدی ہوئی تھی. پتہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی، وہ پھرتی ہے واٹس ایپ. میں نے تو اس کی دیکھی. اس میں انہوں نے کہا اتنی رولز رائس ہیں، اتنی لیمبرگینیاں ہیں، اتنی اس نے یہ خریدی، اتنی یہ ساری یہ گاڑیاں اس کی کچھ 7,000 کی 8,000 کتنی گاڑیاں، اللہ جانے کی اتنی گاڑی. میں کہا دیکھو انسانی فطرت ہے کہ انسان جس کو عقل مند سمجھتا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ عقل مند آدمی ہے، پھر آدمی اس کو فالو کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں کہا میں تمہیں دنیا کے عقل مند انسان بتاؤں کون ہے؟ جو ریکگنائزڈ عقل مند ہیں، جن پہ کسی کو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ عقل مند نہیں. میں کہا میں ان میں سے ایک کا نام بتاتا ہوں. کہتا ہے کون؟ میں ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ریکگنائزڈ عقل مند ہیں، جن کو گورے کالے مسلمان غیر مسلم آج بھی یورپ میں عمرز لا کے نام سے ان کی بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں بالکل ٹھیک ہے. اب میں کہا تم مجھے اپنے ایمان سے بتا کہ ان کو فالو کروں یا یہ برونائی والے کو فالو کروں؟ اب تو بتا. کہتے ہیں نہیں یہ تو فالو تو نہیں کو کرنا چاہیے. تو میں کہا پھر ان کی زندگی سن. ہماری کم قسمتی ہے، ہم صحابہ کو جانتے ہی نہیں کہ کون ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. 22 لاکھ. یہ پاکستان کی حکومت نہیں، اس کے پیچھے لڑ کے پاگل ہو گئے لوگ. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، یہ سارے شامل کر لیں تو 22 لاکھ نہیں بنتے، پھر بھی کم پڑیں گے. اتنی بڑی حکومت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یورپ تک حکومت تھی. بتاؤ. اور مال کتنا تھا؟ مال اتنا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کیسر و کسرا فتح ہو چکے تھے، ایران کی حکومتیں فتح ہو چکی تھی. سارا یہاں کا مال مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تھا، اتنا مال تھا. آج یہ مجھے کیوں یاد آ گئی میری بات، یہ غور سے سن لو، آپ کو کبھی کام آئے. سارا مال آ گیا، مال بے شمار ہے، کھلا اعلان ہوا ہے، جس کو جتنا چاہیے مال لے جاؤ. ریفرینڈم کرایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ریفرینڈم جس کو ہم کہتے ہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ریفرینڈم، مردم شماری جس طرح کراتے ہیں. ریفرینڈم مردم شماری کروائی کیا کہ پتہ کرو اس میری پوری سلطنت میں سب سے زیادہ غریب کون ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، تاکہ کیٹیگرائزیشن کی جائے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے، پھر اس پہ زیادہ، پھر اس سے، تاکہ اس حساب سے تقسیم کی جائے زکوٰۃ کی. یہ چیک کرایا گیا پوری سلطنت میں، اس کی مردم شماری ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے زکوٰۃ کا. جب ساری لسٹیں بن کے آ گئیں، پتہ چل گیا کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کس نے کتنے. جب سارے لسٹیں آ گئیں تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق خود خلیفۃ المسلمین ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہے مستحق سب سے زیادہ. یہ میں نے کہا ان کا لیونگ سٹائل تھا. ظالم تو اب بتا، برونائی کو میں فالو کروں یا عمر رضی اللہ کو فالو کروں؟ کس کو کریں؟ تو چپ کر.
کہتے اس سے تو میں آگے کچھ بول نہیں سکتا.